بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ پیارے دوستو، جنات اور کالے جادو کی سیریز میں تیسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی دو ویڈیوز میں آپ نے جانا قرآن و حدیث کے حوالے سے جنات کا وجود، جنات کی خوراک، عالم جنات کا تعارف اور جنات کی اقسام، اور آج کی اس تیسری ویڈیو میں ہم جانیں گے جنات کا انسانوں کی شکل اختیار کرنا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی قسم کے روحانی مسئلے سے دو چار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے۔ حافظ محمد رمضان صابری صاحب تمام کام اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پاک اللہ تمام بہن بھائیوں پر اپنی خاص رحمت کرے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، شفا من جانب اللہ، شفا دینے والی میرے پاک اللہ کی ذات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتراز ہے کہ جنات انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ موصوف نے اس سلسلہ میں درذیل قرآنی آیت سے استدلال کیا ہے۔ سورہ انفال، ترجمہ: جب شیطان ان کے اعمال انہیں زینت وار بنا کر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، کیونکہ میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے جنگ کے لیے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس شیطان سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا تھا اور اس نے درجہ بالا باتیں کفار مکہ سے کہی تھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب میدان بدر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی بکر کی جنگ یاد آ گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عدم موجودگی میں یہاں اہل مکہ پر ہمارا دشمن قبیلہ حملہ کر دے۔ قریب تھا کہ وہ اپنے ارادے سے دستبردار ہو جاتے کہ اسی وقت ابلیس اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے مدلجی قبیلے کے سراقہ نامی شخص کی صورت میں اپنے لشکر سمیت وہاں پر نمودار ہوا اور کہنے لگا میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں، تم بلا خوف مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خود بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ راستے میں ہر منزل پر یہ لوگ یعنی کفار مکہ اسے دیکھتے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ سراقہ خود ہمارے ساتھ ہے۔ جب میدان جنگ میں صف بندی ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھر کے مشرکوں کی طرف پھینکی، اس سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شیطان کی طرف گئے۔ اس وقت یہ ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے مشرک کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے لشکروں سمیت وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس مشرک شخص نے کہا سراقہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے حمایتی ہو، پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابلیس نے کہا میں تم سے بری ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہ میں نہیں آتے۔ حارث بن حشام نامی مشرک چونکہ اسے سراقہ ہی سمجھے ہوئے تھے اس لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابلیس نے اس کے سینے میں اس زور سے گھونسا مارا کہ یہ منہ کے بل گر پڑا اور شیطان بھاگ نکلا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنات انسانوں کی شکل اختیار کر لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ماہ رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیا۔ ایک رات میں پہرا دے رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اپنے تھیلے میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت حاجت اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے کے متعلق ارشاد فرما دیا تھا، لہٰذا میں اس کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور میں اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کی بار مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بہت زیادہ حاجت مندی کی شکایت کی اور یہ کہا کہ بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں نے تیسری رات بھی گھات لگائی اور واقعی وہ آیا اور غلہ اپنے تھیلے میں ڈالنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لازماً پیش کروں گا۔ اب تو 3 مرتبہ ہو چکا ہے، تم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کون سے کلمات؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر سونے کی گھر سے جاؤ تو یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھو، یہ پڑھنے سے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پہرے دار محافظ آ جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کی بدولت اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بتائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا ہے جبکہ خود وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس سے تم یہ باتیں کرتے رہے ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ شیاطین اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، تاہم موصوف فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ترجمہ، وہ شیطان اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جب شیطان اپنی اصلی شکل میں موجود ہو تو پھر وہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور جب انسانوں کو دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ شکل بدل کر ہی سامنے آتا ہے، کبھی سانپ، کتے یا کسی اور جانور کی شکل میں تو کبھی انسان کی شکل میں ہوتا، بلکہ شکل بدل کر ہی سامنے آتا ہے، کبھی سانپ، کتے یا کسی اور جانور کی شکل میں تو کبھی انسان کی شکل میں۔